لیکن آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر خاص طور پر مجھے بڑی مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ خواتین انسانیت کا نصف حصہ، ہمارے سماج کا نصف حصہ ہے، اور عام طور پر ہمارے جتنے دینی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہماری بہنوں کو شرکت کا موقع نہیں مل پاتا۔ سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، سننے والے صرف مرد ہوتے ہیں، دینی مدارس کے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، سننے والے صرف مرد ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے اجتماعات ہوتے ہیں، سننے والے صرف مرد ہوتے ہیں، عیدین اور جمعہ کی نماز کے جو خطبے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں بھی شریک ہونے والے مرد ہوتے ہیں۔ تو ہماری بہنوں کے لیے ایسا بہت کم موقع فراہم ہوتا ہے کہ ان تک دین کی بات پہنچائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بنائے گئے، اس وقت چونکہ ماحول بہت اچھا تھا، لوگ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، عفت و پاک دامنی تھی، اور لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ بتازہ جو وحی نازل ہوتی تھی، جو اللہ کا کلام اترتا تھا، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے یہ نظم رکھا گیا تھا کہ مسجدوں میں آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، درمیان میں بچوں کی صفیں ہوتی تھیں، اور پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں، اور مردوں کو یہ ہدایت تھی کہ جب بہنیں چلی جائیں تب وہ نماز سے اٹھیں، تاکہ ان کو کوئی حرج نہ ہو، ان کو کوئی دشواری نہیں ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ رونے لگے تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے کہ ان کی مائیں اس کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گی، تشویش میں مبتلا ہو جائیں گی۔ بعد کے حالات اسی طرح جو آپ کی مجلسیں ہوتی تھیں اس میں بھی آگے مرد ہوتے تھے اور پیچھے بہنیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے مجلس میں جو یہ مرد ہوتے ہیں وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، چونکہ وہ آگے ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں کہتے ہیں، وہ ساری باتیں سنتے ہیں، پوری مجلس پر وہ حاوی رہتے ہیں، اور پھر ہمارے بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم کو مردوں کے سامنے کہنے میں جھجک بھی ہوتی ہے، تو آپ ہمارے لیے الگ سے ایک دن مقرر کر دیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاص خواتین کے اجتماع کے لیے مقرر فرما دیا، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ جمعرات کا دن تھا۔ اگلا دن جمعہ کا ہے جس میں مردوں سے خطاب ہوتا تھا، تو جمعرات کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے رکھا۔ اس میں خواتین کو حضور خطاب فرماتے تھے، عورتوں کو جو پوچھنا ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں، اپنی دشواریوں کو رکھتی تھیں، اور حضور کا ایک معمول مبارک یہ تھا کہ روزانہ مغرب سے عشاء تک آپ کی مجلس اپنی اس پاک بیوی کے ہاں ہوتی تھی جن کے ہاں اس دن آپ کی باری ہوتی تھی۔ مغرب سے عشاء تک آپ ان کے ہاں بیٹھتے، تمام ازواج مطہرات اور آپ کی پاک بیٹیاں سب وہاں جمع ہو جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری صحابیات تھیں، مہاجر اور انصار کی خواتین، وہ بھی اس مجلس میں آ جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس کو تمام لوگوں کے درمیان پوچھنے میں حجاب ہوتا،
تو وہ ازواج مطہرات کو آپ کی پاک بیویوں کو پہلے سے کہہ دیتی تھی کہ اس مجلس میں آپ حضور سے فلاں سوال کرنا، تاکہ ہم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیں۔ تو وہ اس مجلس میں وہ سوال کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے، کیونکہ بیوی کو اپنے شوہر سے کوشچن کرنے میں، کسی بھی مسئلے کو پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، اور جو دوسری خواتین تھی وہ بھی اس مسئلے کو سنتی تھی۔ تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجہ اس کا اہتمام کیا تھا، انتظام کیا تھا، کہ جیسے مردوں تک دین کی بات پہنچے ویسے ہی ہماری بہنوں اور بچیوں تک بھی دین کی بات پہنچے۔ اور پھر آپ ترتیب دیکھیے، جمعہ کو مردوں سے خطاب ہے تو جمعرات کو عورتوں سے خطاب ہے۔ کاش اگر آج ہماری مسجدوں میں یہ انتظام ہو کہ خطیب صاحب جو بیان جمعہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے کریں، جمعرات کے دن ظہر کے بعد یا جو مناسب وقت ہو، اسی مضمون پر وہ خواتین کا اجتماع ہو اور اس سے خطاب کریں، تو سوچئے کہ ہمارے سماج میں دین کی معلومات، دین کی نالج میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو مجھے آج کے اس پروگرام میں اس لیے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پوری کر رہے ہیں، اپنی بہنوں تک اور اپنی بچیوں تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ جو اصل موضوع ہے اس پر جو مولانا عمر عابدین صاحب نے گفتگو کی وہ بہت کافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ آپ نے جو اس پر اظہار خیال کیا اس سے میں اس کا اندازہ کرتا ہوں۔ لیکن میں دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مالی حصے کی بات تو الگ ہے، اصل چیز ہے کسی کو عزت دینا، ریسپیکٹ دینا۔ تو اسلامی تاریخ میں عورتوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جن کو مسلمان ہونے کا اور ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ایک خاتون ہے، نہ کہ ایک مرد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پیغام کن کو پہنچایا؟ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اس کا اقرار کیا، اس کو تسلیم کیا۔ تو اس امت میں سب سے پہلی مومن، سب سے پہلی مسلمان ایک عورت ہے، نہ کہ ایک مرد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آدمی اپنی جان دے دے۔ صحابہ نے جان دی ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ سب سے پہلے جن کو مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے شہادت کی سعادت حاصل ہوئی وہ ایک خاتون ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں صرف اس لیے شہید کر دیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن وہ آخر دم تک اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اور جن کی آغوش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، گود میں وحی نازل ہوئی، وہ بھی ایک خاتون۔ اسلام سے پہلے تو عورت کو لوگ اتنا ناپاک سمجھتے تھے کہ اس کو بعض دفعہ ان کو کمرے سے باہر رکھا جاتا تھا، گھر سے باہر رکھا جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہوتے تھے، اس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا۔ تو اسلام نے عورت کو اتنی زیادہ عزت دی، اور پھر عورت کی اہمیت کتنی بیان کی۔ آپ جانتی ہیں رشتوں میں سب سے اہم رشتہ کون سا ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ ماں باپ کا ہے، ماں کا بھی ہے اور باپ کا بھی ہے، باپ کا بھی بڑا درجہ ہے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ میں کس کو پہلا درجہ دیا؟ ماں کو دیا۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ میرے سب سے زیادہ خدمت کا، میرے احترام کا، میرے ریسپیکٹ کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی بیٹے کی مالی کنڈیشن ایسی ہو، مالی حالت ایسی ہو کہ وہ باپ اور ماں دونوں کی پرورش نہیں کر سکتا، کرنا تو چاہیے دونوں کی، چاہے تنگی کے ساتھ ہو، لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں ہو کہ باپ اور ماں میں سے ایک ہی کو مینٹیننس دے سکتا ہو تو وہ ماں کو مینٹیننس دینا اس کے لیے زیادہ اہم ہے، وہ مقدم ہے، اس کو مقدم رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بعد سب سے عزیز رشتہ انسان کے لیے اپنی بیوی کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا کیا درجہ رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے ان احسنکم احسنکم خلقا، جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نماز پڑھتا ہو، جس نے زیادہ عمرے کیے ہوں، جس نے زیادہ حج کیے ہوں، جس نے نفل روزے رکھے ہوں۔ یہ ساری عبادتیں بہت اہم ہیں، ان کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی، لیکن جب انسان کے عمل کا تقابل ہوگا تو حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر، جس کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ سب سے بہتر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اخلاق کا کیا معیار ہے؟ آپ آفس میں جائیں، اپنے آفیسر کے سامنے بہت ادب سے بیٹھیں، آپ کالج میں جائیں، اسکول میں جائیں، اپنے پرنسپل کے سامنے بالکل جھک کر رہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہوں، اپنے ٹیچر کے سامنے بہت ہی احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ اخلاق کا معیار نہیں ہے، بیٹھنا چاہیے، اپنے بڑے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اخلاق کو ناپنے کی یہ کسوٹی نہیں ہے۔ ان احسنکم خلقا احسنکم لأہلہ، تم میں بہتر اخلاق والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ بہتر۔ یعنی عورت کو معیار بنایا گیا ایک مرد کے اخلاق کو پرکھنے کا، اور اخلاق کو اس کی عزت کا، اس کے بہتر ہونے کا معیار بنایا گیا، تو سوچئے بیوی کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو اس کی مثال ملتی ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے فرمایا، حضرت عائشہ سے حضور بہت محبت فرماتے تھے اور بڑی ذہین خاتون تھی حضرت عائشہ، تو حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تب بھی مجھ کو اندازہ ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے تم مجھ سے خوش، اور ناراض ہوتی ہو تو اس کا بھی میں اندازہ کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کو قسم کھانی ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہو ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور اگر ناراضگی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہے کہتی ہو ورب کعبہ ورب ابراہیم، حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی، کہنے لگی حضور یہ صرف زبان سے ہوتا ہے، دل میں تو ہمیشہ آپ کی محبت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی گھریلو زندگی ایسی نہیں تھی کہ شوہر ایک افسر ہے، مالک ہے، بیوی ایک ملازم ہے، بلکہ ایک ساتھی کی، ایک محبت کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضور کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، اور آپ حیرت نہ کیجئے کہ حضور کے اور آپ کی بیوی کے درمیان بھی ایسا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے درمیان ایسا ہونا ضروری تھا۔
اگر ایسا نہیں ہوتا تو بتائیے کہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ کہاں سے ملتا، آپ کے لیے کہاں سے نمونہ ملتا؟ تو کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی تیسرے آدمی کو حکم رکھ کر ہم اور تم اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھیں اور اس معاملے کو طے کرا لیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کو حکم بناؤں، حضرت عمر کو بناؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ تو بہت تیز آدمی ہیں، ان کو نہیں بنائیے۔ پھر حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو بکر تو حضرت عائشہ کے والد تھے، تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو حکم بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضور بیٹھے، حضرت عائشہ بیٹھی، حضرت ابو بکر بیٹھے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم معاملے کو پیش کرو گی یا میں بات شروع کروں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، آپ ہی بات کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی کہ میرے درمیان عائشہ کے درمیان تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے، تھوڑی سی کہا سنی ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھی تو والد تھے اور حضور کے عاشق تھے۔ بس حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں، وہ اٹھے اور حضرت عائشہ کی پیٹھ پر زور کا تھپڑ رسید کیا۔ حضرت عائشہ بھاگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی۔ حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو معاملہ حل کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ نے اور بگاڑ دیا اس کو، اب آپ سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر چلے گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ پھر دور جا کر بیٹھ گئی۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ قریب آؤ، ہم لوگ بات کریں۔ کہنے لگی میں قریب نہیں آتی آپ کے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو تم میری پیٹھ سے چپک کر دبکی جا رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ میں آپ کے قریب نہیں آتی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کا کیسا نمونہ پیش کیا تھا، شوہر اور بیوی میں کیسی محبت اور کیسا تعلق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، مدت گزر گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی حضور حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں۔ جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی، گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تو حضور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے، اگر خدیجہ ہوتی تو ایسا ہوتا۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آ گئی ملاقات کے لیے، ان کی آواز جو حضور نے سنا تو بے چین ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے بیوی سے کس طرح محبت کرنا سکھایا۔ عورت کا سب سے بڑا روپ ماں کا ہوتا ہے، پھر بیوی کا ہوتا ہے، تیسرا روپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا، ہم لوگوں کے بارے میں نہیں کہا، آپ لوگوں کے بارے میں کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ محبت کے ساتھ اس کی پرورش کرے اور بیٹے کو بیٹا ہونے کی بنا پر بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، بیٹیوں کو نیچی نظر سے نہ دیکھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایک دوسرے سے اتنا قریب ہوں گا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی کی ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ ایک ہی بیٹی ہو اور وہ محبت کے ساتھ بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح دیے بغیر اس کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ تو آپ دیکھیے بیٹیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دی، ان کا زیادہ اجر بتایا۔ یہ تو حقوق اور رائٹس کی بات تو الگ ہے، لیکن بیٹیوں کو کتنا احترام دیا۔ آپ سوچئے وہ عرب معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی بیٹی. جب حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے وہ مکہ فتح مکہ کے بعد حضور تشریف لے گئے تو یہ یتیم تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی پرورش میں کروں گا کیونکہ یہ میری چچا کی بیٹی، چچازاد بہن. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی قرار دیا تھا، اس لیے میں اس بچی کی پرورش کروں گا. اور حضرت جعفر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کی پرورش کروں گا کیونکہ یہ میری بھی چچازاد بہن ہیں اور ان کی خالہ میرے نکاح میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی تعریف کی اور پھر حضرت امامہ کو حضرت جعفر کی بیوی کے حوالے کر دیا اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے ترجمے ہے، اس لیے میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ یا تو بچی کی لوگ پرورش کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا اسلامی تعلیمات کی وجہ سے بیٹیوں کی ایسی عظمت اور ایسی مودت و محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی کہ بیٹی کی پرورش کے لیے کیس آتا تھا، مقدمہ درج ہوتا تھا عدالت میں کہ میں زیادہ پرورش کا مستحق ہوں اور میں زیادہ پرورش کا مستحق ہوں. تو یوں تو اسلام کا احسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تمام انسانوں پر ہے، جانوروں پر بھی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دو طبقوں پر احسان فرمایا ہے، ایک خواتین اور دوسرے اس زمانے میں جو غلام تھے وہ غلام. اور آخر وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بھی اور حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی خاص طور پر عورتوں کے بارے میں اور غلاموں کے بارے میں حسن سلوک کا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کا اس کی نصیحت آپ نے فرمائی. تو حقوق تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو عزت اسلام نے عورتوں کو دی ہے وہ عزت نہ دنیا کے کسی اور مذہب نے دی ہے، نہ دنیا کے کسی اور قانون نے دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر میں عورت بہت آزاد ہے. عورت آزاد نہیں ہے، عورت پر دوہری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. اس کو بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے اور جا کر بازار میں آفسوں میں کمانے پر بھی وہ مجبور، چاہے وہ جس حالت میں ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام معاشرت ہے اس میں عورت کے لیے بڑا احترام ہے. آپ لوگوں سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پڑھی لکھی خواتین ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں موجودہ دور میں، اس کا جواب دینے میں آپ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کئی مثالیں ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو ایک مثال دیتا ہوں. لائٹ چلی گئی کیا؟ اچھا جی، جنریٹر ہے؟ میں اس کی ایک جی یہ ہے، اب مجھے دے دیں. تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ حضرات جیسے آپ نے ابھی سنا میراث کے قانون کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں آپ ان کو ادا کرنے میں اہم کردار ادا کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک روایت پہنچی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ 3 چیزوں میں نحس ہوتا ہے، یعنی ان میں نحس ہو سکتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عورت، سواری اور گھر. آپ دیکھیے ہمارے برادران وطن کے یہاں بھی نحس و برکت کا تصور ہے. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی یہ تصور تھا.
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جھوٹے نہیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ وہ مجلس کے شروع میں نہیں تھے جب حضور کی بات شروع ہوئی، جب بات ختم ہو رہی تھی اس وقت وہ پہنچے، میں نے پوری بات سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے یہود کہا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں نحس ہے، عورت میں، گھر میں، سواری میں۔ یہ حضور کا فرمان نہیں تھا، حضور نے پچھلی قوموں کا تصور نقل کیا تھا۔ اسلام میں تو کسی چیز میں نحس نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات سے نہ مبارک ہے نہ منحوس ہے۔ ہمارا عمل مبارک ہو سکتا ہے، منحوس ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت نہیں کی ہوتی، اور آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بائبل میں عورت کو گناہ کا دروازہ کہا گیا ہے، اور ہمارے بعض ہندو بھائیوں کے ہاں عورت کو شودر کے برابر کہا گیا ہے، تو آپ کے ہاں بھی تو عورت کو منحوس کہا گیا ہے۔ کوئی اس کا جواب دے سکتا تھا؟ لیکن امت کی بہت بڑی خاتون، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے گزرنے سے نماز کٹ جاتی ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا، گدھے کا، کتے کا اور عورت کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ اس روایت کو سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ کٹنے کا مطلب ہے توجہ کا بٹنا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو توجہ کو بانٹ دیتی ہیں۔ کتا آدمی کو خوف ہوتا ہے حملہ کر دے، گدھا اپنے بے ہنگم آواز کی وجہ سے، عورت اپنی کشش کی وجہ سے اس کی طرف توجہ بٹ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی صحیح تشریح کی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سوئی رہتی تھی، سامنے حضور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرا پاؤں حضور کی سجدگاہ میں آ جاتا تھا، جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہمارے پاؤں کو ہٹا دیتے تھے۔ تو اگر عورت کا سامنے سے گزرنا اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی تو حضور کیسے اس طرح نماز پڑھتے؟ بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو نمازی کی توجہ کو بانٹ دیتی ہیں۔ تو میں نے یہ 2 مثالیں آپ سے اس لیے نقل کی کہ اب آپ کا کام یہ ہے، جو آپ نے آج کا محاضرہ سنا، جو آج آپ نے ان کی اسپیچ سنی مولانا عمر صاحب کی، کہ اس بات کو آپ دوسری بہنوں تک پہنچائیں، خاص کر جو تعلیم یافتہ بہنیں ہیں ان تک آپ اس بات کو پہنچائیں۔ کہیں آپ ٹیچر ہوں تو اپنی طالبات کو، اپنے شاگردوں کو بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ بہت سی باتیں جو آج میڈیا میں کہی جاتی ہیں یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں اور غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ اسلام نے عورت کو جتنی عزت دی آپ جانتے ہیں، جس وقت اسلام نے عورت کو حق میراث دیا، شاید مولانا عمر صاحب نے بتایا ہو، دنیا کے کسی قانون اور مذہب میں عورت کو حق میراث نہیں ملتی تھی۔ دنیا کا بہت قدیم مذہب جو ہندو ہے، یہ یہودی ہے، اور یہودی ہی شریعت کی پیروی عیسائی بھی کرتے ہیں۔ بائبل میں یہ قانون ہے کہ پہلوٹا بیٹا اور بیٹوں میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ پورے ترکے کا حقدار ہوگا، دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا، بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں 1950 تک، جب ہندو میرج ایکٹ آیا 1950 یا 1955 میں، اس وقت تک ان کو کوئی بھی ترکے میں حصہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کا تصور یہ تھا کہ عورت خود ایک پراپرٹی ہے، اسی لیے نکاح کو کنیا دان کہا جاتا تھا، اور اس لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو خود پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وہ جائیداد کی مالک کیسے ہو سکتی ہے۔ اور برطانیہ میں خود 17ویں صدی کے ختم تک عورت کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں کا حال تھا،
اور خود عربوں میں اسلام سے پہلے عورت کا کوئی حق میراث نہیں ہوتا تھا۔ میراث کی جو آیت نازل ہوئی ہے سورہ نساء کی، وہ اصل میں خواتین اور یتیم بچوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ عربوں کا تصور یہ تھا کہ جو قبیلے کا ڈیفنس کر سکتا ہو، دفاع کر سکتا ہو، تلوار چلا سکتا ہو، وہی میراث کا حقدار ہے۔ تو ایک واقعہ مدینہ میں یہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی کافی جائیداد تھی، پوری جائیداد پر ان کے بھائی نے قبضہ کر لیا۔ اب جو ان کی بیوہ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا اللہ کے رسول، یہ ہماری یتیم بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کی جو کچھ جائیداد تھی اس پر تو ان بچوں کے چچا نے قبضہ کر لیا، اب میں کیسے ان کی پرورش کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو بڑی فکر میں مبتلا ہوئے اور کہا دیکھو میں وحی کا انتظار کرتا ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اسی موقع پر آیت میراث نازل ہوئی جس میں تمام رشتہ داروں کے حقوق مقرر کیے گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ تھے وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اچھا عورت کو بھی ترکے میں حق دیا جائے گا، یتیم اور نابالغ بچوں کو بھی حق دیا جائے گا۔ اتنی قابل تعجب بات تھی کہ وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ تو مذہب اور قانون کی تاریخ میں اسلام پہلا مذہب اور پہلا قانون ہے جس نے عورتوں کو میراث میں حصہ دار بنایا ہے۔ یہ اسلام کا یہ تعلق رہا ہے، یعنی خواتین کے سلسلے میں یہ اسلام کے احسانات ہیں۔ تو اس لیے آپ جو صحیح حقیقت ہے اس کو سمجھیں۔ ہم کسی دوسرے مذہب کی برائی نہیں کرتے، لیکن اس وقت جس طرح سے میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پس منظر میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسانیت کی تاریخ میں اسلام نے کیا احسان کیا ہے عورتوں پر، اور ہم کو اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اس تعلیمی ادارے کے بارے میں آج سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ 1907 میں اس کا قیام عمل میں آیا، یعنی آزادی سے بھی 40 سال پہلے، اور یہاں ماشاءاللہ 1000 بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ملت کو ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ میں ادارے کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہتر پروگرام رکھا اور ہمیں ان حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ 2 روز کا ورکشاپ کو بھی رکھیں جس میں 6-7 مسائل ہیں، ان تمام مسائل پر بات ہو۔ اور میں تو چاہوں گا کہ اگر یہاں ہماری غیر مسلم بچیاں ہیں، ہندو بچیاں ہیں، کرسچن بچیاں ہیں، ان کو بھی آپ اس پروگرام میں شامل رکھیے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ ظلم پورے سماج میں ہوتا ہے۔ اسلام نے بہت کچھ دیا ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم سماج میں عورتوں کے ساتھ پورا انصاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ان کو واقف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اور جو حق اور سچائی کی بات ہے اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔